اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو امامت کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے والا جو درس تھا وہ اس کتاب کا کتاب اصول عقائد کا 5واں سبق اور درس تھا، جس کو ہم نے قدر ممکن کوشش کی کتاب کے اعتبار سے سمجھنے اور سمجھانے کی، جن میں صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بعض پرانی آیات کو پیش کیا تھا، اور اس درس کا عنوان تھا قرآن اور امامت۔ یہ درس تھا، یعنی 5واں درس تھا قرآن اور امامت کے عنوان سے۔ اب اسی سلسلے بحث امامت کا یہ چھٹا درس ہے، یعنی بحث امامت کے سلسلے کا یہ چھٹا درس ہے، جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس کا عنوان دیا ہے صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے امامت سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ یعنی پہلے والا قرآن سے بیان کیا، استدلالات کیے، دلیل دی آیات کے ذریعے، اور یہ جو سبق ہے چھٹا، اس میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے امامت سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، جو صاحب کتاب آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس درس میں بیان کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی کتب حدیث کے مطالعے کے وقت خصوصاً اہل سنت بھائیوں کی احادیث کے ماخذ میں یعنی کہ ان کے یہ ہے جہاں سے انہوں نے یہ حدیثیں لی ہیں، جو ان کے منابع ہیں، ماخذ ہیں، منابع ہیں، جہاں سے انہوں نے احادیث لیا، جو ان کی اہم کتابیں ہیں، جو ان کی بڑی کتابیں ہیں، جن کو وہ مثلاً مانتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اہل سنت خصوصاً اہل سنت بھائیوں کی احادیث کے ماخذ میں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی ایک کثیر تعداد منصب امامت و خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت کرتی ہے۔ انسان حیرت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے کہ ان تمام احادیث کی موجودگی میں تو امامت کے حوالے سے جائے تردید و شک باقی نہیں رہ جاتی۔ یعنی جو احادیث بیان کی گئی ہیں خود اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، اگر انسان کو سمجھنے کی کوشش کریے، سمجھنا چاہے اور حقیقت تک کو پہنچنا چاہے، تو پھر تو امامت کے حوالے سے کوئی تردید رہ ہی نہیں جاتی، کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا، یعنی شک باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ انسان کو منزل یقین تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ سمجھنا چاہے، جاننا چاہے۔ صحیح کہاں یہ کہ ایک گروہ چاہے کہ اہل بیت سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا۔ جائے کہ کوئی گروہ یہ چاہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے دوسری راہ اختیار کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حدیث اور روایات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ان کو مطالعہ کرنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان امامت اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم نہ کرے، بلکہ وہ بغیر امامت اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کیے رہ ہی نہیں سکتا۔ من یقیناً تسلیم کرے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ حقیقت اور حقائق کو سمجھنا چاہیے، ورنہ تو اس طرح تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ تو کیا اللہ کے وجود پہ دلیل نہیں ہے؟ کیا اللہ کے وجود جو ہے وہ عقل اور نقل دونوں ثابت نہیں ہے؟ دونوں ثابت ہے۔ عقل بھی کہتی ہے
نقل بھی کہتی ہے، حدیث اور روایات اور قرآن کریم اتنے مقام پر بیان کیا، لیکن نہیں مانتی بہت بڑی تعداد دنیا میں انسانوں کی جو اللہ کو نہیں مانتے. تو وہ تو الگ چیز، وہ ماننا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، تو جو نہیں ماننا چاہتا، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی ماننے کی یعنی ماننے کا ارادہ رکھتا ہو، ماننے کی خواہش رکھتا ہو، تو ناممکن ہے کہ وہ ان روایات کو پڑھنے کے بعد اہل بیت کی امامت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہ کرے. ان حدیث میں سے بعض کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں، سینکڑوں، 10 20 5 نہیں، سینکڑوں، جیسے حدیث غدیر، اور بعض کی دسیاں اسناد موجود ہیں. اور یہ تمام جیسے حدیث غدیر، اس کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں اور بعض کی دسیوں موجود ہیں. تو دسیوں بھی تو کم نہیں ہوتے کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اگر واقعاً ایک بھی سند ہو تو سب ایک بھی کافی ہے کہ جائے وہ دسیوں. اور یہ تمام حدیث اپنی اسناد سمیت دسیوں مشہور اسلامی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. یہ حدیث دسیوں مطلب 10 نہیں ہے، یہ دسیوں. یہ حدیث اس قدر واضح ہے کہ اگر ہم تمام ابحاث کو، تمام بحثوں کو نظر انداز بھی کر دیں، پھر بھی یہ مسئلہ اتنا واضح و روشن ہے کہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ اتنا واضح روشن ہے کہ پھر کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں. احادیث کے اس خزانے سے کچھ احادیث ہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، جو احادیث کا، روایات کا خزانہ ہے، جس سے امامت اور ولایت اور خلافت اہل بیت علیہ السلام ثابت ہوتی ہے. ان میں سے کچھ کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. جبکہ وہ حضرات جو اس موضوع پر مزید گہرائی تک مطالعے کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے ہم بات اہم کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں. لیکن شرط وہی ہے کہ کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہو، کوئی بات اور حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، کسی کو مثلا حقیقت چاہیے، تو وہ بہرحال کرے گا اور اس کو ماننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور جس کا مقصد ہی صرف یہ ہو کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں. جیسے ہم نے بتایا آپ کو، اللہ کو بھی نہیں مانتے بہت سارے لوگ، رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے بہت سارے لوگ ہیں. کتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کتنے لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو ماننے والے زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کم ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے. تو جب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، انبیاء علیہ السلام کو نہیں مان رہے، جنت و جہنم کو نہیں مان رہے، تو اگر ولایت اہل بیت کو بھی تسلیم نہ کریں بہت سارے لوگ، یا اہل بیت کی امامت و خلافت کو نہ مانیں، تو اس میں پہنچ بات تو ہے نہیں، کیونکہ انہیں ماننا نہیں ہے. جسے ماننا ہے اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں، اور جسے نہیں ماننا ہے تو اس کے لیے تو اللہ کے لیے بھی، تو اللہ کو بھی نہیں ماننا، اسے ماننا نہیں. نمبر 1، حدیث غدیر. حدیث غدیر کہنا ہے کہ مورخین اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر گرامی قدر اپنی زندگی کے آخری سال حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے. اس فریضے کی، یعنی حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں اور اسلام کے جانشار شہدائی مسلمانوں جو کہ حجاز کے گوشے گوشے سے مراسم حج کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے تھے، آئے تھے آپ کے ساتھ، کہ عظیم اجتماع کے ساتھ، اس عظیم اجتماع میں مکے سے واپسی کے وقت جحفہ سے گزرتے ہوئے خشک اور گرم بیابان غدیر قوم، جو کہ ایک چوراہا تھا اور جہاں سے حجاز کے تمام لوگوں کے راستے جدا ہوتے تھے، کے مقام پر پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد آپ مقام غدیر قوم پر پہنچے
مقام نظر کیا تھا؟ ایک مفرق تھا، ایک چوراہا جہاں سے مختلف راستے کٹتے تھے، کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 یعنی یہاں سے ایک چوراہا تھا جہاں سے راستے کٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ تمام مسلمان حجاز کے مختلف مقامات کے لیے یہاں سے جدا ہو جاتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا، حکم فرمایا، اور جو لوگ قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے ان کو واپس آنے کا حکم دیا، جبکہ پیچھے آنے والے لوگ بھی قافلے میں شامل ہوئے، یعنی جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو کہا پیچھے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، اور ایک مقام پر جو ہے وہ سب جمع ہو گئے۔ فضا بے حد گرم اور تپش بہت زیادہ تھی، فضا بہت گرمی کا تپش تھی بہت زیادہ، جبکہ اس بیابان میں دور تک کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور بھی سایہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ظہر ادا کی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے اپنے خیموں میں جانے کا پروگرام بنایا، نماز ظہر پڑھنے کے بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب ایک نئے اور اہم الہی پیغام کو سننے کے لیے جو کہ ایک طویل خطبے کے دوران دیا جائے گا تیار ہو جائیں۔ کیا کہا؟ جب وہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اعلان کہ بھائی کہ سب کے سب جو ہے وہ ابھی خیموں میں نہ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو ایک اہم خطبے کو سننے کے لیے آمادہ کر لو، تیار ہو جاؤ۔ چار اونٹوں کے پالانوں سے ممبر تیار کیا گیا۔ کتنے اونٹوں کے پالانوں سے، کجاووں سے؟ چار، اور اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جلد ہی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ احترام دیکھیے، یعنی کس قدر اہتمام ہو رہا ہے، دھوپ کا وقت ہے، گرمی ہے، تپش ہے، چٹیل میدان ہے، نماز ظہر ادا ہو چکی ہے، نماز ظہر کے بعد اب مومنین یا اصحاب کرام جو بھی آپ کہیں مسلمان سب کے سب جو ہیں وہ کہاں؟ خیمے میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے طویل والی خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کے لیے ایک خطبے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس میں آپ نے کیا ہوا؟ پھر چار اونٹوں کی کجاووں کا ممبر بنایا گیا، اور اس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، میں مولا عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جلد ہی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، یعنی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ عز و جل اب بلانے والا ہے، میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، اور تم بھی جواب دہ ہو، تم میرے بارے میں کس طرح کی گواہی دو گے، یعنی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا اور تمہیں بھی جواب دینا ہے، تو بتاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں کیسے جواب دو گے، کس طرح کا جواب دو گے۔ تمام لوگوں نے بیک زبان، ایک زبان ہوگا، سب نے ایک ساتھ بلند آواز سے کہا، نشہد انک قد بلغت ونصحت وجاہدت فجزاک اللہ خیرا۔ کیا کہا سب لوگوں نے ایک زبان ہو کے؟ نشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد بلغت، جو آپ نے اب تک دین پہنچایا، رسالتی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ونصحت، اور آپ نے ہمیں اچھے کاموں کی نصیحت کی، بھلائیوں کی، نیکیوں کی نصیحت فرمائی، وجاہدت، اور ہماری ہدایت کی راہ میں آپ نے بے حد زحمات برداشت کی، فجزاک اللہ خیرا، بس اللہ کے رسول اللہ عز و جل آپ کو
اجر عظیم عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سب خدا کی وحدانیت، ہاں کیا تم سب خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، یعنی ایک ہو کر کہا، ایک ساتھ کہا ہم گواہی دیتے ہیں. کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا بندہ گواہ رہنا. آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گفتگو شروع کی. اے لوگو، کیا گفتگو شروع کی؟ اے لوگو ایھا الناس، کیا تم سب میری آواز سن رہے ہو؟ کیا تم میری آواز کو سن رہے ہو؟ اب تک میری آواز آ رہی ہے؟ سب نے کہا ہاں. سب نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے بعد سارے بیابان میں ایک ایسی خاموشی چھائی کہ ہوا کی سنسناہٹ کی آواز کے علاوہ دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. سب کے سب کیا تھے؟ خاموش تھے. سب کے سب یہ سننا چاہتے تھے کہ اللہ کے حبیب حضرت سرکار رسالت ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کوئی اس بات پہ غور کرے یا نہ کرے، لیکن جو وہاں پر امت مسلمہ کے لوگ موجود تھے، جو اصحاب کرام موجود تھے، جو حجاج کرام موجود تھے، جو مومنین یا مسلمین موجود تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی دیکھ رہے تھے کہ بیابان جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، نماز ہو ادا ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، طویل خطبہ دینا چاہتا ہوں. رات کے لیے ممبر بن بھی گیا، 4 پردوں میں جاؤں گا، اور ممبر تشریف لے گئے. اور آپ جو ہے وہ مثلا لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، انسانوں سے، وہاں حجاج کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ میں قریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، میں اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں، مجھے میرا مولا بلانے والا ہے. ہاں اور میری ذمہ داری تھی میں اللہ کو جواب دوں گا، تم بھی اللہ کو جواب دو گے. ہاں صحیح ہے. تو مثلا تو آپ نے پوچھا تم بھی جواب دو گے، تو تم میرے بارے میں کس طرح کی گواہی دو گے؟ تو سمجھے بیک زبان کو کیا کہا، ماحول دیکھے، حالات دیکھے. آپ نشہد انک قد بلغت ونصحت وجہدت فجزاک اللہ خیرا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم سب خدا کی وحدانیت، یعنی اس کا مطلب کوئی اہم کام آپ انجام دے دیں، کیا رہے اہم پیغام ہے، کوئی عام بات ہے، عام خطاب ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں لوگوں سے، کوئی عام اہم امر ہے کہ جو یعنی لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی اہم گفتگو ہے، اہم بات ہے، اہم پیغام ہے، اس کے لیے سب اہتمام ہو رہا ہے. کیا فرمایا کیا تم سب خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا بندہ گواہ رہنا. تو یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی اہم بات ہے، اہم پیغام ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے. آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی، اے لوگو کیا تم سب میری آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کے بعد سارے بیابان میں ایک ایسی خاموشی چھائی کہ ہوا کی سنسناہٹ کی آواز کے علاوہ دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ ان دو عزیز ترین اور جرا قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اب بتاؤ ان دو عزیز ترین اور جرا قدر، عزیز ترین اہم ترین، پیاری اور جرا قدر یعنی قیمتی، وزنی، عظیم، اہم چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے جو کہ میں تمہارے درمیان بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں. مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوئی یا رسول اللہ وہ دو بڑا قدر چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بڑا قدر چیز
ہاں ثقل اکبر یعنی کتاب الہی اللہ عز و جل کی کتاب ہے یہ جو قرآن کریم ہے، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا تاکہ گمراہی سے بچے رہو۔ اور دوسری گراں قدر اور عظیم یادگار چیز میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور خداوند لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں مجھ سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں میرے ساتھ آ ملیں گے۔ ان دونوں یعنی قرآن و اہل بیت پر ہرگز سبقت نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کیونکہ صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہاں اس دوران یکایک آپ نے کسی کی تلاش میں ارد گرد اپنی نظریں دوڑائیں، ادھر ادھر آپ نے دیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی آپ کی نظر امیر المومنین قائد المحجلین یاسر الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اس قدر بلند کیا کہ آپ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو گئی، اور سب لوگوں نے نہ صرف حضرت علیہ السلام کو دیکھا بلکہ ان کو پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو اٹھا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امیر المومنین یاسر الدین خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز زیادہ بلند ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، یعنی آواز آپ نے بلند فرمائی اور بلند فرمائی، من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو من اولی الناس، ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں میں سے کون شخص مومنین پر خود ان کی نسبت سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا میرا رہبر و مولا ہے، کیا رہبر و مولا ہے، اور میں مومنین کا حاکم اور رہبر ہوں، اور ان کی نسبت سے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کیا فرمایا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا، ہر وہ شخص جس کا میں رہبر و مولا ہوں علی اس کے رہبر و مولا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ اور بعض راویان حدیث کے مطابق 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا وحب من احب وابغض من ابغض وانصر من نصر وخذول من خذل وادر الحق معه ہے صدار۔ خدا بندہ کیا فرمایا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں بلند کر کے آسمان کے، خدا بندہ اس کے دوستوں کو دوست رکھ، یعنی جو اس سے دوستی رکھے، جو اسے چاہے، اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس کے دشمنوں کو دشمن، جو اس سے دشمنی رکھے، اس سے بغض رکھے، اس کو اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کرے، تو بھی اس کو دشمن ڈال، اس شخص کو محبوب رکھ جو اس کو محبوب رکھے، اور اس شخص پر غضب نازل فرما جو اس سے کینہ رکھے، اس کے مددگاروں کی مدد فرما، اور اس کے ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بھی محروم فرما، اور جدھر جدھر ہو جائے حق بھی اس کی طرف موڑ دے۔ اللہم اذل حق حیث ما دارا علی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی چلا جائے۔ اب جدھر علی ہوگا، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا۔ اب ہر مقام پہ ہر جگہ پہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ علی تھے اور فلاں شخص مقابلے میں تھا، ادھر علی تھے عظیم،
اب بار بار یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں مقام پہ کون تھا مقابلے میں علی علیہ السلام کے، کون علی سے لڑ رہا تھا، کون علی اس کے ساتھ قتال کر رہا تھا، کون علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا، یہ ہر ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ باقاعدہ محقق ہے روایت، اور تمام اہل سنت کتابوں میں بہت ساری جو معتبر کتابیں میں موجود ہیں سب روایتیں اس طرح کی، اور مختلف معنی جملوں کے ساتھ الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ فرمایا، مختلف طریقے سے مختلف مقامات پہ فرمایا، مختلف الفاظ میں فرمایا، اور کہ اللہ حق کو ادھر موڑ دے ادھر علی ہو جائے۔ اس کے بعد یہی فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، مختلف طریقے سے مختلف انداز میں آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام حاضرین اس پیغام کو ان افراد تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہاں کیا فرمایا؟ کہ جو حاضر ہیں تو غائب تک پہنچا دیں۔ ابھی مسلمانوں کی صفیں قائم تھی کہ بھئی یہ خدا کے امین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضی الرب برسالتی والولایت لعلی من بعدی۔ کیا فرمایا؟ خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کر دیا، اور تو نے میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا۔ اس وقت لوگوں کا شور بلند ہوا تھا اور سب لوگ امیر المومنین قائد المحجلین یعقوب الدین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منصب اور اس عہدے اور صلاحی عہدے منصب کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے حضرات ابو بکر اور حضرت عمر نے تمام حضرت ابو بکر عمر نے تمام مجمع کے سامنے امیر المومنین قائد المحجلین یعقوب الدین صراط اللہ المستقیم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ جملہ کہا وَخِلْ لَكَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ۔ اے اللہ، اے ابو طالب کے لال، اے ابو طالب کے بیٹے، اے فرزند ابو طالب، مبارک ہو آپ میرے حاکم اور رہبر اور تمام مومن و مومنات کے رہبر و حاکم ہو گئے۔ اگر یہ روایت مثلا جو ہے امت مسلمہ کے درمیان موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے اور معتبر کتاب موجود ہے، آنے والے درس میں اس حدیث کی سند بھی پیش کی جائے گی سند میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر امت مسلمہ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے موقف پر غور کرنی چاہیے، اپنے نظریے پر غور کرنی چاہیے۔ جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہیں تسلیم کرتے ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو بہرحال دقت کرنی چاہیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ ہم سب کا حشر و نشر امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ پروردگارہ ہمارے جو زندگی کا اختتام ہو وہ ولایت علی علیہ السلام اور ولایت اہل بیت علیہ السلام، پروردگارہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔